اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں باقاعدہ ایک صورت مبارکہ اور اس کا تعارف، کچھ پس منظر وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ آج جس سورہ مبارکہ کا تعارف ہم بیان کریں گے، سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ یہ 29ویں پارے میں موجود ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ترتیب نزول کے اعتبار سے 31 نمبر ہے، 31، اور ترتیب تلاوت یعنی ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 75 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، اور اس کے 2 رکوع ہیں اور 40 اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کو سورۃ القیامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیات مبارکہ جس میں قیامت کا ذکر ہے، اور بیسک اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت قائم ہونے، موت، حشر، نشر، یہ تمام اس کے دلائل موجود ہیں، اور جو کفار اور مشرکین کے قیامت کے حوالے سے جو شک و شبہات تھے، ان کے گویا کے جواب دیے گئے، کیونکہ وہ ہر وقت یہی سوال کرتے تھے مختلف انداز سے، کب قائم ہونی ہے اور وہ کب عذاب آنا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات وہ کرتے تھے، تو ان کے جوابات میں مختلف قرآن کی کئی جگہوں پر آیات مبارکہ ہیں۔ تو سورہ قیامہ میں بطور خاص اللہ پاک نے قیامت کی ان ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آ کر اسے بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ رب عز و جل قادر مطلق ہے۔ وہ رب تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو اس کی دلیل بھی ذکر فرمائی ہے کہ جب کوئی آدمی کچھ نہ تھا، انسان کچھ نہ تھا، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو جب کچھ نہ تھا تو اس کو بنا لیا، پیدا کر لیا، اس کی تخلیق فرما دی، تو جب کچھ بن چکا ہے تو اب اس ہڈیوں پر اٹھانا تو یہ آسان ہے۔ ویسے اللہ پاک کے لیے سب چیزیں آسان ہیں، سہل ہے، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ رب تبارک و تعالی کن فرمائے فیکون، چیزیں ہو جاتی۔ تو یوں نہیں ہے کہ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل، یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، کہ جب کچھ بھی نہ تھا وہ چیز وجود میں آئی، اب جب سب کچھ ہو چکا اور اب اگر ہڈیاں ہو گئیں، بوسیدہ ہو گیا جسم، تو ان ہڈیوں پر گوشت چڑھانا یہ تو آسان ہے، کیونکہ ایک ڈھانچہ تو موجود ہے۔ تو اس لیے یہ ایک دلیل کے طور پر بھی اسے بیان کیا، انشاءاللہ وہ بھی آگے ہم سنتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ پہلی اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ یہاں جو مشرکین ہیں، جو انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے اور طرح طرح کے سوالات کرتے، تو رب تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کی قسم اور اس نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، یعنی نیک لوگوں کے نفس، جو نفس نیکیوں کی طرف ابھارے اور برائیوں پر گناہوں پر گویا کہ ملامت کرے کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو اس پر وہ ملامت بھی کرے۔ تو یہاں پر اس کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ 2 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یہ ملامت کرنے والا نفس کا نفس کب ملامت کرے گا؟
روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن نفس ملامت کرے گا. ایک نفس وہ ہے کہ جو نفس لوامہ ہے وہ ملامت کرے گا، اور نیک کو بھی ملامت کرے گا اور بد کو بھی ملامت کرے گا. اچھا، نیک آدمی کو کیوں ملامت کرے گا؟ نیک کو اس لیے نفس ملامت کرے گا کہ آج قیامت کا دن ہے، آج نیکیوں کی جزا، وہ نیکیوں کا انعام آج مل رہا ہے. اگر تم زیادہ نیکیاں کر لیتے تو آج درجات زیادہ مل جاتے، آج انعامات زیادہ مل جاتے، آج ثواب زیادہ مل جاتے. تو یہ نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس ہے. اچھا، گناہگار کو وہ اس طور پر ملامت کرے گا کہ تو اس گناہ سے باز رہتا تو آج تیرے لیے وہ عذاب یا یہ سزا نہ ہوتی بلکہ انعام ہوتے، درجات ہوتے. تو نیک کو بھی ملامت کرے گا، بد کو بھی ملامت کرے گا. جیسے کہتے ہیں نا حسرت ہوگی، تو حسرت ہر ایک ہوگی، کفار کو بھی ہوگی، مسلمانوں کو بھی ہوگی. مسلمانوں میں بھی نیک لوگوں کو بھی حسرت ہوگی اور گناہگاروں کو بھی قیامت کے دن حسرت ہوگی. کفار کو تو یہ حسرت ہوگی کہ ہم کاش ایمان لے آتے، ہم بھی نیک عمل کرتے، ایمان لے آتے تو آج جیسے ان کے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے تو ہمارے لیے بھی ہوتے. مسلمان بھی حسرت کریں گے، چاہے نیک ہو یا بد ہو. نیک اس لیے حسرت کرے گا کہ کاش وہ جو وقت اگر ایسے ہی گزر گیا دنیا میں، وہ وقت اگر نیکی کے کاموں میں گزرتا تو آج درجے اور ہوتے. اور گناہگار حسرت کرے گا کہ بھلے وہ مسلمان ہے لیکن ہے گناہگار، تو وہ حسرت کرے گا کاش میں ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا، تو آج جو نیک لوگوں کو اللہ درجے عطا فرما رہا ہے وہ مجھے بھی مل جاتے، وہ انعامات مجھے بھی ملتے. تو ہر ایک کے لیے ملامت بھی ہے اور ہر ایک کے لیے حسرت بھی ہے قیامت کے دن. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نفس لوامہ سے مراد قیامت کے دن یہ نفوس متقیاں ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزاری. یہ وہ ہیں کہ وہ گناہگار لوگوں کو قیامت کے دن ملامت کریں گے کہ تم نے یہ کام چھوڑ کر یہ تقوی کیوں نہیں اختیار کر لیا، نیکی کی طرف تم کیوں نہیں آئے. تو یہ مراد ہے. اور ایک یہ مراد ہے کہ اس سے نفس لوامہ سے مراد نفوس شریفہ، اور وہ ہیں کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتے کہ یہ کام اس سے بڑا درجے والا ثواب والا کام میں وہ کر لیتا، یا یہ اتنی دیر ایسے ہی گزر گئی، اس میں نے عبادت کیوں نہیں کی. اس لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کے نفس کی تو حالت کیفیت یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اور جاہل قسم کے جو لوگ ہیں وہ برے کاموں میں مشغول ہو کر بھی اپنے آپ سے خوش ہوتے ہیں. ہماری گویا کہ کوئی برائی نہیں ہے، ان کے پاس وہ نفس لوامہ ہی نہیں ہے، وہ نفوس شریفہ میں ان کا شمار ہی نہیں ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں. اور نفس لوامہ سے یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس سے مراد بد فطرت نفوس ہیں، بد فطرت نفوس ہیں. اور وہ جب قیامت کی ہولناک اور دہشت کو جب دیکھیں گے اور وہ مختلف احوال دیکھیں گے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کریں. اب ان کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے ایک الگ الگ اپنا ایک ریزن ہے، دلیل ہے. تو بہرحال یہ نفس لوامہ قیامت کے ساتھ اس کو بڑی ایک خاص مناسبت ہے، تبھی اللہ پاک نے قیامت کی قسم ذکر فرمائی ہے تو نفس لوامہ کی، کہ قیامت کے دن یہ ملامت کا سلسلہ ہوگا. کوئی اپنے آپ کو کر رہا ہوگا، کوئی دوسروں کو کر رہا ہوگا، تو یہ ملامت کا سلسلہ قیامت کے دن ہوگا. جو ان کی دہشت اور قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر جب یہ کیفیت ہوگی تو یہ ملامت کا سلسلہ بھی اور حسرتیں، امیدیں، تمنائیں یہ قیامت کے دن وہ ظاہر ہوں گی. اور قرآن پاک کی کئی آیات میں اور احادیث طیبہ میں ان چیزوں کا بیان موجود ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قیامت اور اس کے ساتھ نفس لوامہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی ہر اس کافر کے لیے بھی کہ جو قیامت کا انکار کرے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ خاص عدی بن ربیہ کے حوالے سے کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام سے قیامت کب ہوگی، قیامت کے کیا احوال ہوں گے، یہ مختلف سوالات کی، اور پھر کہا کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، میں اس کو نہیں مانوں گا اور نہ ایمان لاؤں گا. کیونکہ قیامت کے دن اٹھایا جانا، تو اس نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں، یہ انسان کے جو ذرات ہیں جسم میں، یہ بالکل ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہواؤں میں اور فضاؤں میں یہ پتہ نہیں کہاں اڑ اڑ کر منتشر ہو جائیں گے، تو یہ ان کو کیسے جمع کیا جائے گا، ان سب چیزوں کو کیسے جمع کیا جائے گا.
تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں بھی ارشاد یہی آیت مبارکہ میں فرمایا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ تو یہ تو اپنی یعنی گویا کہ عقل کے اعتبار سے یہ بات کر رہا ہے، جبکہ اللہ پاک وہ نقص سے پاک ہے۔ اللہ کی قدرتیں، سبحان اللہ، رب قادر مطلق ہے۔ تو یہ اس کو ایک عام لوگوں کے اعتبار سے یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہڈیاں ہو گئیں اور ہڈیاں منتشر ہو گئیں، وہ ہوا میں ذرات بن کے اڑ گئے تو اب انہیں کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ یہ تم اپنے اعتبار سے خیال نہ کرو۔ قیامت قائم کرنی تو وہ رب تعالیٰ نے قائم کرنی، اور وہ اٹھانا ہے مردوں کو تو وہ اللہ پاک اٹھائے گا، تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ کیا انسان نے یہ گمان کیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ اور کفار کو یہ قوی اشکال تھا اس طرح کی باتوں کا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں اور اس کے ذرات ایک دوسرے کے آپس میں جب مکس ہو جائیں گے، خلط ملط ہو جائیں گے، تو یہ کیسے امتیاز رہے گا، واپسی کیسے ہوں گے؟ تو یہ خلط ملط اور یہ سب معاملات جو منتشر ہونا اور اس کو دوبارہ الگ الگ کرنا، امتیاز کرنا، ان کو ممتاز کر دینا، ممیز کر دینا، یہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کہ جس کا علم ناقص ہو، جس کی قدرت میں کچھ کمی ہو۔ رب تعالیٰ کا علم بھی کامل، ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، اور قدرت بھی کامل، تو وہاں نقص کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو عام آدمی اپنے اعتبار سے نہ سوچے۔ رب تعالیٰ خالق و مالک ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، یہ شجر حجر اور یہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی یہ قدرت کے کرشمے ہیں۔ تو رب تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، ان کو اٹھائے کہ مردوں کو زندہ کریں۔ تو اس میں مسلمان کا اس پر لازمی طور پر ایمان کہ قیامت برحق ہے، اس پر ایمان ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے یا ہم ہڈیاں نہیں جمع کریں گے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایانا یوم القیامہ، بل آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے کب آئے گی قیامت۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے۔ اب یہ آگے کو کیا؟ مختلف اقوال بیان کیا گیا۔ ایک قول تو یہ کہ مرنا اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ اس کے سب کے سامنے ہے، یہ سب کچھ اس کے آگے ہے، لیکن یہ اس کو جھٹلاتا ہے۔ اس کی زندگی اور اس کے عمل اور اس کے کردار اور اس کے انداز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گویا کہ اپنے عمل سے یا کردار سے جھٹلا رہا ہے۔ ایک تو وہ کہ جو ایمان ہی نہیں لایا ہوا قیامت اور ان پر، اور ایک یہ کہ جو ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے برخلاف جا رہا ہے، اس کا عمل یعنی ایسا لگتا ہے جیسا اس کو مرنا ہی نہیں ہے، جیسا اس کو موت آنی نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو تو موت کسی حادثات کی وجہ سے آ گئی، اس کو نہیں آنی۔ لمبی لمبی امیدیں تبھی تو انسان رکھتا ہے۔ بلکہ دوسرا قول اس کی تشریح تفسیر کا یہی بیان کیا گیا کہ انسان گناہ کو مقدم رکھتا ہے، اپنے آگے رکھتا ہے، اور توبہ کو مؤخر رکھتا ہے۔ توبہ کو مؤخر، اور توبہ کیوں مؤخر کی جاتی؟ توبہ اس لیے کہ لمبی امید ہے، ابھی بہت پڑا ہوا ہے، بہت وقت پڑا ہے، بہت وقت پڑا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ موت کسی کو اس طرح بتا کے نہیں کہ کل آنا ہے، اس وقت یہ ٹائم پیریڈ فکس ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم۔ جو نوجوان سمجھتے ہیں نوجوان کو تو موت ہی نہیں آنی، وہ گویا کہ بوڑھا ہوگا، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے موت کا بھی تصور۔ لیکن کیا نوجوانوں کی لاشیں میتیں ہم نہیں اٹھاتے؟ کیا بچوں کی نہیں اٹھاتے؟ کیا صرف بوڑھے ہی فوت ہو رہے ہیں؟ بلکہ اگر اوورال سروے کیا جائے تو بوڑھوں سے زیادہ تعداد آپ کو یہ ملے گی۔ تو اس لیے گناہ کو مقدم کرنا اور توبہ کو مؤخر رکھنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا بَارِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا، یعنی اندھیرے والا، اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، یعنی اس دن کے ہول ناکی دیکھ کر آنکھیں بھی دہشت زدہ اور حیران ہوں گی۔ اچھا، چاند تاریک یعنی بے نور ہو جائے گا، اور یہ فرمایا جو چاند اور سورج کو جمع کیا جائے گا، یا تو مراد یہ کہ ایک جگہ انہیں جمع کیا جائے گا کیونکہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو وہیں سے وہ طلوع ہوگا قیامت کی جو نشانیوں میں سے، اور یا یہ کہ دونوں بے نور ہو جائیں گے، دونوں بے نور ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے ان کا جمع ہونا کہ دونوں بے نور ہو گئے، ان کی روشنی ختم ہوگی۔ تو یہ قیامت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا،
یاد رکھیں مختلف جگہوں پر قرآن میں جہاں یہ بیان کیا گیا تو کچھ کچھ قربانیوں کی نشانیوں کو وہ ذکر فرمایا گیا ہے، انہیں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی کئی نشانیاں قیامت کی بیان کی، کئی نشانیاں بیان کی، بعض کا تعلق عمل سے، بعض کا کردار سے، بعض کا عقائد سے، اور بڑی بڑی کچھ ایسی نشانیاں جن کا ظاہر ہو جائے۔ یاجوج ماجوج ہے، دابت الارض، اور پھر اس کے علاوہ جو اور قیامت کی بڑی بڑی عظیم نشانیاں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا، حضرت امام مہدی کا ظہور فرمانا، یہ سب یہ بھی نشانیاں قیامت کی، دجال کا نکلنا، تو یہ جو بڑی بڑی نشانیاں یہ بیان کیا، لیکن ٹائم پیریڈ فکس یہ نہیں بیان کیا۔ اس میں حکمت یہی ہے، ورنہ آدمی غافل ہو جائے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے قیامت کب آنی، تو انہوں نے اگر بتا دیا جاتا کہ اتنے 100 سال بعد، تو وہ غافل ہو جاتے کہ ہماری زندگی کتنی 100 سال ہی ہوگی۔ لیکن انہیں ہر وقت ہر ایک قبر، حشر اور قیامت کا ڈر پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اس کے لیے تیاری کرے، اور اس میں کوئی کسی طرح کی لمبی امید وہ ایسی نہ لگائے دنیا میں، تو قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے دن بھی بیان فرما دیا، جمعے کا دن ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے مہینہ بھی بیان فرما دیا، محرم ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے تاریخ بھی بیان فرما دی، 10 محرم، عاشورہ کا دن۔ سال اس کو مخفی رکھا، اس کو نہیں بیان کیا کہ آدمی ہر وقت اس کی تیاری میں رہے۔ بڑھتے ہیں مزید اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین کی طرف۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 16 تا 19 بہت ہی ایک پیارا کلام کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کو نازل فرمایا تو جبریل امین جب قرآن لے کر آتے تھے تو حضور علیہ السلام کلمات کے ساتھ ساتھ کلمات پڑھتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف اور مشقت محسوس ہوتی تھی، اور حاضرین بھی اسے پہچان جاتے تھے۔ یعنی آپ پر جب آیتوں کو نازل کیا جا رہا ہے اور آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، ظاہر ہے اب ان کو ساتھ ساتھ پڑھنا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بھی اللہ نے گوارانہ فرمایا کہ میرا محبوب اتنی مشقت میں آئے نہیں، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، فرما دیا کہ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی یہ ہونٹوں کو نہ ہلائیں، نہ پڑھیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے پر ہے، یہ ہمارے ذمے پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اسے بیان فرمانا بھی ہمارے ذمے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو جمع کرنا، قرآن کا جامع اول ترین یہ رب تبارک و تعالی ہے۔ اللہ پاک نے ہی فرما دیا کہ آپ اے محبوب آپ زبان کو نہ ہلائیں، آپ حرکت نہ دیں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام سر جھکائے آرام سے آپ بیٹھتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا۔ یعنی اللہ پاک اس قرآن کو اپنی رحمت سے پیارے نبی علیہ السلام کے سینے میں ایسا اتار دیتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یوں یاد ہوتا، آپ قرآن کے بہترین حافظ، بہترین عالم، صاحب اسرار، اور یوں جبریل آپ کو بتاتے اور آپ پر نازل کرتے۔ یاد رکھیں جبریل نبی پاک علیہ السلام کے استاد نہیں ہیں، وہ تو پیغام رساں ہیں، پیغام لانے والے تھے، وہ پیغام لاتے، وہ آیتیں بتاتے، اور اللہ پاک نے سینہ مصطفیٰ میں قرآن کو کیسا جمع فرمایا ہے کہ یہ اتارنا بھی ہمارے ذمے پر ہے، اس کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمے پر ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ پر ہے۔ تو ایسا قرآن سینہ مصطفیٰ میں وہ جمع ہوا، اس کی ترتیب وہ ایسی جمع ہوئی کہ آج دیکھیں کوئی آیت کہاں نازل ہوئی، کوئی آیت کہاں نازل ہوئی، اور ترتیب نزول کچھ اور ہے اور ترتیب مصحف کچھ اور ہے، مگر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن ایسا جمع تھا کہ آپ نے پھر صحابہ کو ویسے اس کی تعلیم فرمائی۔ پھر جب قرآن نازل ہوتا حضور علیہ السلام سر جھکائے بیٹھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، تو وہ قرآن ایسا سینے میں اللہ پاک اپنی رحمت سے جمع فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اس کا بیان بھی ہمارے ذمے پر، یعنی جبریل امین تو صرف وہ الفاظ لے کر اترتے تھے، ان میں ہے کیا، اس کا بیان کیا، وہ علم کیا، وہ اللہ آپ کو عطا فرماتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو کچھ بھی علم ملا وہ ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے دنیا میں، مخلوق میں آپ جیسا کوئی عالم نہیں ہے
کیونکہ آپ وہ عالم ہیں، آپ کسی کا شاگرد نہیں، آپ نے کسی سے یوں پڑھا نہیں ہے، تو اللہ پاک نے یہ آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں کچھ آیات مبارکہ۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ اب یہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتیوں کے جب احوال بیان فرمائے تو ان میں ایک یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کا دیدار کرے گا، جو صبح و شام اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے انہی آیتوں کو پڑھا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اور یہ یاد رکھیں، عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ پاک جنت میں اپنا یہ دیدار عطا فرمائے گا، دیدار الہی جنت میں ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ وہاں بتائیں گے، کیفیت کیا ہوگی۔ دنیا میں کسی نے بھی جاگتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، دنیا میں جاگتے ہوئے دیکھا۔ خواب میں دیدار ممکن ہے، لیکن دیدار جنت میں جنتیوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ ان پہ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم پر اور زیادہ عنایت کروں، یعنی تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ تم نے ہم پر اتنا کرم کیا، دوزخ سے بچا لیا، ہمارے چہرے روشن ہو گئے، حسین بنا دیا، ہمیں نور عطا فرما دیا، تو یہ تیرا کرم ہے، یعنی وہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اس وقت دیدار کریں گے اللہ کا، اور وہ دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ یعنی وہ تو اتنی نعمتیں گن رہے تھے کہ طرح طرح کی نعمتیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت یعنی جیسے چاند کو یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ نے صحابہ سے کہا ان قریب تم اپنے رب کو بھی ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا کیا بادل نہ ہو تم سورج کو دیکھو تو کوئی دقت ہے تمہیں، مطلب کوئی تکلیف ہے؟ اچھا رات کو بادل نہ ہو تو کیا چاند کو دیکھ لیتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم چاند کو بھی دیکھ لیتے، سورج کو بھی دیکھ لیتے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، تم اللہ پاک کو دیکھو گے سال میں کہ جتنی تمہیں ابھی سورج اور چاند کو دیکھنے میں دقت اور تکلیف محسوس ہو رہی، اتنی بس تم محسوس کرو گے اور تم اللہ کا دیدار کر لو گے، اللہ کا دیدار کر لو۔ تو یہ ناظرین کرام، روایات میں قیامت کا دن کا بھی ذکر ہے اور جنت کا بھی ذکر ہے۔ ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی قبر، حشر، ان سب کو یاد کرے، تاکہ اعمال اچھے ہوں اور آدمی ان مراحل سے کامیاب ہو کر جنت منزل تک پہنچ جائے اور رب کا دیدار کرتا رہے۔ اور صبح و شام بھی لوگوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کو وہ بندے بڑے پیارے ہوں گے، وہ بندے بڑے پیارے ہوں گے، اور صبح و شام اللہ انہیں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا نور بھی عطا فرمائے۔ آج کے اس سورہ مبارکہ میں بہت سے مضامین جہاں قیامت کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، تو قرآن پاک کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں، دیدار الہی کے متعلق بھی اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو